میڈیٹیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ انگلش والے اور یہ یوگیز اور یوگا والے اور جتنے بھی اسپرچل مانترا والے دالائی لاماز کے میڈیٹیشن کو 1 سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور میڈیٹیشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں. میڈیٹیشن کا کانسیپٹ اصل میں جو ہے نا وہ آپ کے سٹینڈرڈ معاملات کے سٹینڈرڈ، سوچ کے سٹینڈرڈز کا نقشہ بنانے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. بس یہ جس کو سمجھ آ گئی بات، کہانی ختم. اس کو سمجھ آ گیا دنیا میں کیا کرنا کیا. جب آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اس حرکت کا اسلامی سٹینڈرڈ پتا ہونا، اور وہ سٹینڈرڈ صرف سننا ہے بس، اور کوئی دوسری سائنس میں مت چاہیے گا کہ کیسے پتا چلے نبی اسلام نے کیا وہ سٹینڈرڈ بس دیٹس اٹ. اور صحابہ کرام نے وہی سٹینڈرڈز پورے کیے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں فار ایگزامپل ایک جھوٹ کو لے لیں. جھوٹ، مجھے فون آتا ہے، یار 5 دفعہ کالیں کر چکا ہوں، تو فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عام سی بات ہے نا، چلے میں آتا ہوں 15 منٹ میں 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، حالانکہ مجھے پتا میں نہیں پہنچوں گا. جھوٹ اتنی کیجول سی بات ہے. سٹینڈرڈ دیکھیں اسلام نے کس طریقے سے ان تمام تر، میں بھی اخلاقی معاملہ بتایا، جھوٹ تو اخلاقی معاملہ ہے نا. ہر طرح کی سوچ آپ کو پلاٹ کرنے آنی چاہیے کہ میری لائف میں، میرے خاندان والوں کی لائف میں سوچ کیا ہے جو پریویلنٹ ہے. یہ نظر ایک دفعہ ایک سرا ملے گا، ساری ڈور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. فکر نہیں کریں، سوچنا پڑتا ہے بس. اکیلے میں معائنہ کریں گے، لوگوں میں رہیں گے، اپنا معائنہ اکیلے میں کریں گے. زندگی لوگوں میں ہی گزاریں گے، سوچیں گے اکیلے میں. یہ اصول یاد رکھیے گا. ایک تو آپ کو سوچنے کی پریکٹس ہو گئی نا، تو آپ 50,000 بندوں کے سینٹر میں بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہوں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، کروز کنٹرول پہ. اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے تو پھر وہی سوچیں گے جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ بول رہے ہیں. اگر آپ وہی سوچیں گے جو لوگ بول رہے ہیں، جو لوگوں کی ڈسکشن ہے، تو آپ کی تو ابھی ہستی ڈیفائن ہی نہیں ہوئی. یو آر ناٹ ایون ایگزسٹنگ ان دس پلانٹ. صحابہ کی بات اور انبیاء کی بات چھوڑ دیں. اسلام از اے ویری ڈفرنٹ بال گیم. اسلام کی بال گیم کے اندر، اسلام کی پوری میٹرکس کے اندر ایک انسان کی سیلف اویئرنیس 100% ہونی ضروری ہے. اس کو پتا ہو میری سیلف اسٹیم کتنی لو ہے، اس کو پتا ہو میری سیلف ورتھ کیا ہے، اس کو پتا ہو میں نے اپنی ورتھ کو اللہ سے کیسے اٹیچ کیا ہوا. لوگوں نے کہاں پہ کوتاہیاں کرنی ہی کرنی ہے، بیکاز سوچ اس وقت ان کی کس لیول پہ ہے. آپ کو پتا میں پبلک میں 50 چیزیں ایسی ہیں جو سوال میرے تک آتے ہیں، میں اگنور کر کے سائڈ پہ رہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تو جس سٹینڈرڈ پہ اس وقت پاکستانی سوچ رہا ہے نا، جس سٹینڈرڈ پہ سوچ رہا ہے. میں نے ابھی ایک کوشچن کا آنسر کیا ابھی ریسنٹلی. ایک بندے نے کوئی تہمت لگا دی تھی میرے اوپر. میں نے اس کے اسٹوڈنٹ نے یا اسی نے یا پتہ نہیں کون تھا، اس نے سوال کیا اور میں نے اس کے جواب میں ایک بات کی. آپ کو میں حیران ہوں کہ لوگوں کے سٹینڈرڈ آف تھاٹ کہاں تک جا چکے ہیں. میری طرف سے سوچنا شروع کر دیا بھائی صاحب نے کہ اصل میں اس نے یہ سوچا ہوگا اس لیے اس نے یہ کہا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کیا سوچا ہوگا اس لیے میں نے یہ کہا ہے؟ 18 لاکھ قسم کی سوچیں آتی ہیں، پھر ایک جملہ ترتیب ہوتا ہے. آپ کو وہ نہیں سوچ پتا جو کہ گندی سوچ تھی، نچلی سوچ تھی، کبر کی سوچ تھی. آپ نے خود ہی مفروضہ لگا دی بیکاز آپ کی اپنی سٹینڈرڈ آف تھاٹ کی. سو میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں گا. میں پاکستان کی بہت ڈیٹیل میپنگ کر چکا ہوں. کارپوریٹ میں کروڑوں روپیہ لینے والے ڈپارٹمنٹس، 10-20 لاکھ سیلری والے لوگ، دنیا ایکسپورٹ ہارورڈ سے ہو کے آئے ہیں، مگر اپنا دیسی پن نکال نہیں سک رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بائی دا وے صحابہ بھی اسی طریقے سے میپنگ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ابو بکر صدیق سے دیتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کیسے نقشہ کھینچا. صحابہ نے جب کمپلین کی کہ یہ لو کلاس، پیسوں والے نہیں، پیسے ان کے پاس زیادہ تھے، مینٹلی لو کلاس تھی. ان کی کلاسیفیکیشن کو کلاس کہتے ہیں. ان کی کلاسیفیکیشن آف تھاٹ ہی نیچے کی. اسلام کو گندا کرنا شروع کر دیا انہوں نے آ کے. ابو بکر صدیق کو کمپلینٹ آئی جب اسلام پوری طرح پھیل رہا تھا نا، تو لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور آرمی میں بھی انرول کر رہے تھے. ظاہر ہے فرائض تو پتہ تھا سب کو. اور آرمی کے کیمپس میں وہ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں جو کہ مطلب مال غنیمت کے اوپر، آپسی معاملات کے اوپر بد اخلاقیاں، دشمن کے ساتھ بد اخلاقیاں. اسلام کے سٹینڈرڈ سمجھیں آپ، اس سٹینڈرڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اسلام، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سوچ کی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیے. پھر عمل کے تھرو، عمل کے، کیونکہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک عمل ہی اچھا چل رہا ہو تو لوگوں کی سوچ اچھی بن جاتی. اچھے ماں باپ کے گھر والے بچے جو ہوتے ہیں، جتنے مرضی ادھر ادھر کے معاملات کر رہے ہیں، وہ اپنی تربیت کے سٹینڈرڈز بتا رہے ہوتے ہیں. اور برے ماں باپ کے بچے بھی برے لوور سٹینڈرڈز بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سٹینڈرڈز بتا رہے ہیں. جسے گھر میں گالیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے بچہ باہر بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. جسے گھر میں جھوٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا بچہ سچ بولنے والے کی عزت ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جس کے گھر میں غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو عجیب لگتا ہے جب
بات کرنے سے پہلے یا کسی کے بارے میں کوئی رائے بتانے سے پہلے اس کو کوئی 1 سیکنڈ کے لیے تردد ہی نہیں ہوتا. یہ سارے سٹینڈرڈز ہیں. اب میں وہ خالی اعمال بتا رہا ہوں, اصل میں سوچ کے بھی سٹینڈرڈز ہیں. اور میں وہ کیسے بتاؤں کہ میں آج 2 گھنٹے کا لیکچر میں نے دیا ہے, اور 2 گھنٹے کے اندر میں صرف اور صرف ایک لو سٹینڈرڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا. میں پبلک تھا کہ سٹینڈرڈ لو کو پتا کیسے چلے کہ ہمارے سٹینڈرڈ لو ہیں. آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں, اس کے شارٹ کٹس بھی ہیں سائیکالوجی میں. آپ ہائی سٹینڈرڈ لوگوں میں چلے جائیں, واپس آئیں گے, آپ کو اوقات نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی امریکہ کینیڈا جانتے نہیں جانا, ان کے سٹینڈرڈ پتہ نہیں کیا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ, بہرحال ان کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں. آپ اگر سیرہ پڑھیں گے اور نفسیاتی اینگل سے نہیں پڑھیں گے, سائیکالوجی کے اینگل سے, تو پھر آپ کو نبی اسلام کے سٹینڈرڈ بھی نہیں چلیں گے. ہسٹری کی کتاب لگے گی. اگر آپ نے شمائل پڑھے نبی السلام کی اور سیرہ پڑھ لی, تو آپ کو سٹینڈرڈ پر چل گئے, کائنات کے ٹاپ سٹینڈرڈ آپ کے پاس. مگر اگر آپ نے سٹینڈرڈ دیکھنے ہی نہیں ہے تو بس پھر برکات لیں, اور پھر آنسو بہا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں سیرہ کا سیشن کر رہا ہوں, لوگ آنسو بہا رہے ہیں. میں پبلک کی بات بتا رہا ہوں. ایک پنجاب کا ایک شہر ہے, وہاں پہ میں نے ایک سیرہ کا سیشن کیا, رو رہے, گھگیاں بن گئی ہیں, گھگیاں بن گئی, لٹرلی رو رہے ہیں. 45 منٹس کے اندر اندر آدمی بزرگان چیخے مارے. میں سیرہ سنا, اور میں نے بھی ایک مطلب حضرت فاطمہ نے جب اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے ہجرت کے وقت جو واقعہ ہوا تھا فاطمہ کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کیا ہے. اور جس طریقے سے فاطمہ نے اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ پہنچایا, وہ میں سنا رہا تھا. اس وقت سیرہ میں وہ والا چیپٹر چل رہا تھا. تو ہر سسٹر واز پریگننٹ اینڈ شی, اور شوہر مان نہیں رہے تھے, اینڈ سو مینی پرابلم. فاطمہ واز فائٹنگ alone, a girl is doing all of this. اور نبی اسلام نے کس طریقے سے پھر مطلب کیا واقعہ تھا یہ, میں وہ کیا بتاؤں, میں کہیں اور نہیں جانا چاہ رہا ہوں بات کو لے کے. لوگ رو رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں. لوگوں کو رونے کو دیکھو, ویسے ہی آپ جلدی رو پڑتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کیا بات ہے, امپریشن تو یہ آتا ہے کہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ صحابہ تھے. نہیں, آدھے گھنٹے کے اندر اندر 45 منٹ کا سیشن تھا, 15 منٹ رکھی ہوئے تھا, 15 منٹ کے اندر اندر کھانے کی بریک ہوئی, کھانا مطلب وہ ڈنر تھا. مجال ہے کسی نے کسی, مطلب میں حیران ہوں کسی کا ہاتھ بھی نہ کھا گیا ہو. میں یہ ڈر رہا تھا کسی کے اوپر کوئی مطلب اس لیول کے پاکستانی ابھی رو رہے تھے. اور میرے تو اس بابا جی کا مطلب شکل بھی, میں نے ان کے پاس گیا ہوں پھر جو وہ حرکتیں کر رہے تھے نا کھانے کے اوپر, اور جس طریقے سے وہ حرکتیں لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے. اور میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے بتایا پھر, اور میری تعریفیں کر رہے, بیٹا اللہ نے تجھے نا ایک خاص کام کے لیے چن لیا ہے. آپ کو بھی ایک خاص کام کے لیے چن لیا اللہ نے. آپ کو اصل میں نظر ہی نہیں آ رہا, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, میں بھی وہی کام کر رہا ہوں. آپ کو بھی چن لیا ہے, مجھے بھی چن لیا. مطلب میں نے آپ کو بھی مدینہ کی سیر کرائی ہے اس وقت جس وقت کائنات کا سب سے ہائیسٹ سٹینڈرڈ پریکٹس ہو رہا تھا. آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر کائنات کا سب سے لوئسٹ سٹینڈرڈ پریکٹس شروع کر دیا ہے. آپ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے تو پھر وہی کریں گے, کیونکہ آپ نے سیرہ کو لے لیا ہے یا نبی اسلام کو لے لیا کہ ان کی سیرہ کو کہ بہت ہی مجھے بہت محبت ہے, اور دیٹس آل مائی جاب از. محبت کا یہ تقاضا ہے, آپ میرے سے محبت کریں اور میرے سارے باتوں کے الٹے کام کر رہے ہو, یہ محبت ہے؟ سوچیں صحیح, محبت کیا ہے؟ محبت کے سٹینڈرڈز ہیں. اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں. پھر اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں وہ ہیر رانجھا لیلا مجنو کی کہانیاں ایٹ لیسٹ وہی پوری پڑھ لیں. محبت ہی سیکھنی ہے, انہیں سے سیکھ لیں, کیونکہ مجنو نے بھی سٹینڈرڈ پورے کیے تھے محبت کے. جس سے بھی کرتا تھا اس کے لیے اس نے جان قربان کرنی تھی. کیا ہم نے یہ کہانی کی ہوئی ہے کہ ہمیں نبی السلام سے محبت ہے. کوئی ہمیں سٹینڈرڈ نہیں پتا. آپ میڈیٹیشن کیا, آپ کوشچن اور سمجھیں, اتنی تفصیل کیوں بتائیے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آنی, اللہ کی قسم نہیں آنی اگر آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں. 3 ماڈلز کرا رہا ہوں میں آپ کو, 3 ماڈلز ہیں نا آپ کے سامنے ابھی ایکسپوجر آ رہا ہے ایک ایک کر کے. تینوں ماڈلز کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ گورے, غیر مسلم گورے اپنے اپنے طور پہ سوچ کے پہنچ گئے ہیں کہ بھائی جب تک سیلف اویئرنیس نہیں ہے, سوری ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آ سکتی. آپ کو سیلف اویئر ہونا, اور میڈیٹیشن کے علاوہ سیلف اویئرنیس نہیں آنی. میں نے پھر کہا ہے
میڈیٹیشن کا لفظ جو ہے نا برانڈ اور کوائن ہو چکا ہے. یہ لفظ میں اس لیے میں ذرا الرجک ہوں. غار ہرا میں جائیں, بس اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں, خدارا اپنے سٹینڈرڈز کو, اپنے ماں باپ کے سٹینڈرڈز کو میجر اور اینالائز کرنا شروع کریں. آپ کو 99% کاز امی ابو مل جائیں گے. امی ابو کے سٹینڈرڈز کی وجہ سے بچے تباہ ہو گئے, نیست و نابود ہو گیا پاکستان, بیکاز ہر چیز الاؤ کرتی انہوں نے. ایک ایک معاملے کے اوپر آپ گاڑی چلائیں پاکستان میں, آپ پولیس میں اسٹیشن میں جائیں, آپ عدالتوں میں جائیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں, آپ سبزی لینے بھی جائیں, تو لوور سٹینڈرڈ کے اوپر معاملہ کرنا پڑا. اور ہر بندہ, کیوں ہم کہتے ہیں یار اس کے اوپر تو شیطان آیا ہوا ہے, یہ جسٹیفائی کر رہا ہے گناہ کو. جسٹیفیکیشن کا اصل میں سٹینڈرڈ ہوتا ہے. صحابہ کبھی بھی نہیں سٹینڈرڈ پہ آئے تھے, اسے جسٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے. گناہ کر کے چلتا تھا, آسمان سے بجلی گری ایک صحابی پہ, اکیلے میں جا کے دھاڑے مار کے سجدے کرتا تھا. گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے, مگر ہم اگر جسٹیفیکیشن پہ آ جائیں کہ ہم میرا تو معاملہ ایسا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑی ہے. میں نے ایک سیشن کرا تھا 1-on-1, ویری مطلب ون آف دا فائنسٹ پیپل آئی نو. اور میں نے کہا اپنے بچوں کو جھوٹ کی ٹریننگ کیوں دے, کہتا پھر روڈ کیسے کراس کرے گا. یار پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں سروائیو کرنا پرپس چیک کریں, اسٹینڈرڈ آف پرپس سیٹنگ کیا کی ہوئی ہے. اسٹینڈرڈ ہے, یہ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ہے. پاکستان میں سروائیو کرنا آپ نے, یہ اس لیے آئے دنیا میں پاکستان میں سروائیو کرنا, نہیں سروائیو تو کرنا ہے ہم نے. ایک بھی صحابی ایک دفعہ بھی لائف میں 70 سال کی عمر میں یہ جملہ نہیں بولا, اور ہم روز 10 دفعہ بولتے ہیں. ان کو نہیں سروائیو کرنا تھا, اللہ نے ان کو نہیں 70 سال عمریں دی. ہمیں ہم نے خود بنایا ہوا اسٹینڈرڈ کہ میں یہ کروں گا تو لمبی عمر پاؤں گا, میں یہ کروں گا تو کامیابی مل, میں یہ کروں گا تو پھر ہر چیز کی کیمسٹری مجھے پڑے نا. سو میڈیٹیشن از آل اباؤٹ نوئنگ یور فلاسفی. فلاسفی کا کیا مطلب ہے, اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کیا ہے, اور دین اسٹینڈرڈ آف پریکٹس کیا ہے. آپ کو میں کہا نا کتنی دفعہ بتاؤں, ایک دفعہ ہم غار ہرا میں چلے گئے نا, وہ سیرا کے اندر, اور پتہ چل گیا نا لوگوں کو, اور بچوں کو بتا دیا ہم نے کہ غار ہرا میں ہو کیا رہا تھا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب پڑھی, پوری طرح پڑھ لی, تو اللہ نے کہا تو نے اپنی کتاب پڑھ لی ہے, یہ لے اب میری کتاب پڑھ. ایسے نہیں قرآن سمجھ آنا. قرآن کے سٹینڈرڈ اتنے اوپر ہیں کہ عام پاکستانی بندہ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر سکتا, سال پورا بھی لگا رہے. اتنے ہائی سٹینڈرڈ کی کتاب کو اتنا لو سٹینڈرڈ بندہ کیسے پورا کرے. یہ سمجھ لیں کہ بہت ٹف آرمی کی ٹریننگ ہے, سمجھ لیں. اور ایک بندے کو میڈیکل ایشو ہے, یہ سمجھ لیں, اور نہ اس کی ٹانگ ہے, اس کے پیپڑے بھی کمزور ہیں, اس کی آنکھیں بھی کمزور ہیں, کان سے بھی نہیں سنتا, اور آئیں جی آرمی کی ٹریننگ, اور کہیں ٹیسٹ اس کی کیپیبلٹی نہیں چھوڑی ہم نے کہ وہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو پورا کر سکے. قرآن پاک کی اتنی ہائی ڈیمانڈز ہیں, مگر ہم نے بھی جتانا بھی ہے کہ نہیں میں قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بھی سٹینڈرڈ چیک کریں, بس عربی پڑھے رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں, طوطے بیٹھے ہوئے. اور میں جانتا ہوں اصلی طوطوں کو بھی, جو کہ قاری صاحبوں نے رکھے ہوئے, اور طوطوں کو بھی آیتیں یاد ہو گئی ہے نا, ایسے تجوید بھی اس نے کاپی کر لیا. اب یہ بتا تیرے اور طوطے میں فرق کیا ہے, پھر تیرے بیٹے میں اور تیرے طوطے میں فرق کیا, وہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھا ہے, ایک لفظ اندر نہیں جا رہا. نبی اسلام نے ڈائریکٹ حدیث بتائی ہے, ڈائریکٹ تنبیہ کی ہے سوری حدیث میں, کہ ایسے قرا آئیں گے کہ جن کی قرات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. تنبیہ ہے, وہی سنائی آپ نے ایسے قرا کو. یہ قرآن پڑھنے کی ہم نے جو لگائی ہوئی ہے نا, ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے, پوری گیم آن کی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور روز ایک سورت پڑھتا ہوں, یا رات کو میں یہ سونے سے پہلے ایک منزل ختم کر کے سوتی ہوں. سر نبی اسلام نے قرا کو, جن کی تجوید پرفیکٹ قاری ہے, وہ اعلیٰ لیول کا قاری ہے, اللہ نے نبی اسلام نے کہا حلق سے نیچے نہیں اترے گی, ایسی لعنت ہے ان کے اوپر. اسٹینڈرڈ لوسٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر لائف گزار, اور کیونکہ سب کے ایک جیسے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگی ساتھی ہو جاتے ہیں. صحابی کا لفظ بولنے سے پہلے ہمیں ان سٹینڈرڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کس سٹینڈرڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پہ کیوں قرآن نازل کر دیا, اور اس قوم نے پھر کیسے نبھا دیا. 23 سال کے اندر قوم نے پوری دنیا فتح کر لی, پوری دنیا, لٹرلی 85% آف آل پلانٹ, ایج آف اسلام. آج تک گورا سر پیٹ رہے بال نوچ رہا ہے کہ ایک شخص صحرا سے نکلا ہے, لٹرلی غار سے نکلا ہے, اور پوری دنیا ٹیک اوور کر کے, لٹرلی ون سنگل مین, اللہم صلی علی محمد. کیوں سٹینڈرڈ پہ لوگوں کو سٹینڈرڈ بتا دیے تھے, ہم بتا ہی نہیں رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بتائیں گے, اور پتہ چل بھی جائے تو کہتے ہیں سٹینڈرڈ آف تھاٹ. ہم نہیں, ہم اشفاق احمد سے نکل آئیں, بڑی بات ہے, یہ بانو قدسیہ سے, سٹینڈرڈ
آف تھاٹ کیا ہے، یہ کسی بھی ایک معاملے کو قرآن پاک کے اینگل سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے اصلی سٹینڈرڈ. اور آپ کو پتہ چلے گا عائشہ کے حدیث کہ یہ شخص اللہ علیہ وسلم محمد، یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہیں. اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ کہ نبی اسلام اس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک ایک ایکشن کر رہے ہیں جو قرآن کی ڈیمانڈ ہے. یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہے. انکا لعلی خلق القرآن، کہ بھئی یہ بس تمام اخلاق جو قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے ایز از جس سٹینڈرڈ پہ ڈیمانڈ کرتا ہے یہ پورے ہو رہے ہیں. اب میں کیوں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ دونوں سوال آپ کے تیر ذہن میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل میں جا کے لگے ہیں دونوں، کہ بھئی آکسیٹوسن کی سائیکل کیسے ارینج کروں، یا پھر میڈیٹیشن کیا ہے. یہ اچھی بات ہے آپ کے بیچ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں ہی پوچھ لی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے.